کوئی حکومتی ریٹ نہیں ہے کہیں پہ. مسلح تنظیمیں، مسلح گروہ دندناتے پھر رہے ہیں. دھاندلی کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت، چاہے وہ وفاق میں ہو چاہے وہ صوبوں میں ہو، عوام کے مسائل کے حل اور امن و امان کے قیام میں مکمل ناکام ہو چکا ہے. آج 2024 کے الیکشن پر بھی ہمارا وہی موقف ہے، اور ہم ان اسمبلیوں کو عوام کی نمائندہ اسمبلیاں نہیں کہہ سکتے. اس بات پر زور دے رہے ہیں ہم کہ قوم کو شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کی ضرورت ہے. اس وقت ملک میں اور خاص طور پر خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ بدامنی کی صورتحال اب ناقابل بیان ہے. کوئی حکومتی ریٹ نہیں ہے کہیں پہ. مسلح تنظیمیں، مسلح گروہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور عام لوگ نہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج سکتے ہیں، نہ اطمینان کے ساتھ وہ کوئی بال بچوں کے لیے کما سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں. کاروباری طبقہ جو ہے وہ بھی پریشان کہ منہ مانگے بتے ان سے لیے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری حکومت کی کارکردگی اب تک زیرو ہے. کسی قسم کی کوئی پیش رفت لوگوں کو ریلیف دینے میں نہیں ہو سکی ہے. اس بات کو بھی ہماری جماعت اجاگر کرے گی اور کر رہی ہے، اور یہ موقف لیے ہوئے ہیں ہم کہ حکومتی یا ریاستی ادارے عوام کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل ناکام نظر آ رہی ہے. دھاندلی کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت، چاہے وہ وفاق میں ہو چاہے وہ صوبوں میں ہو، عوام کے مسائل کے حل اور امن و امان کے قیام میں مکمل ناکام ہو چکا ہے. جمعیت علماء اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم نے 2018 کے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا اور نتائج تسلیم نہیں کیے. آج 2024 کے الیکشن پر بھی ہمارا وہی موقف ہے، اور ہم ان اسمبلیوں کو عوام کی نمائندہ اسمبلیاں نہیں کہہ سکتے. اس بات پر زور دے رہے ہیں ہم کہ قوم کو شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کی ضرورت ہے. ووٹ عوام کی امانت ہے. جب ایک دفعہ ووٹ عوام کی امانت ہے اور کوئی بھی حکومت بنتی ہے تو اس حکومت کے ہاتھ پر اگر عوام کی اکثریت بیعت کرتی ہے تو اس کے حق حکمرانی کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا. لیکن یہاں مسلسل عوام کی رائے کو مسترد کیا جاتا ہے، من مانی نتائج سامنے آتے ہیں، اور سلیکٹڈ حکومتیں جو ہیں وہ قوم پر مسلط کر دی جاتی ہیں. جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہم اپنے ہی پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد جاری رکھیں. الیکشن کے بارے میں ہمارا جو موقف ہے، غزہ کے حوالے سے ہمارا جو موقف ہے، صوبوں کے حقوق کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے، اور اگر صوبوں کا حق چھینا جاتا ہے تو ہم صوبوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹ فارم سے اس حوالے سے میدان میں رہے گی،
البتہ آئے روز کے معاملات میں کچھ مشترک امور سامنے آتے ہیں. اس حوالے سے مذہبی جماعتوں سے مل کر اشتراک عمل کی ضرورت ہو یا پارلیمانی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اشتراک عمل کی ضرورت ہو، تو اس کے لیے حکمت عملی اسٹریٹجی وہ جمعیت علماء کی شورا اور عاملہ کرے گی، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، سب کا ہے، بہت سی چیزیں ہمارے درمیان مشترک ہوتی ہیں. تو یقیناً ہمارے ہاں اور ہر جگہ اتحاد صرف حکومتی بینچوں کا ہوتا ہے. جو حکومت میں نہیں بیٹھتی وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے. اپوزیشن میں کوئی باضابطہ اتحاد کا تصور نہیں ہوتا، بس جو حکومت میں نہیں جاتی وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے. تو اس حوالے سے اپوزیشن کا کوئی ابھی تک باضابطہ کوئی مؤثر اتحاد تو موجود نہیں ہے، لیکن ہم باہمی رابطے کو برقرار رکھیں گے تاکہ کہیں پر بھی اگر کوئی فوری طور پر کسی اشتراک عمل کی ضرورت پڑے اور کسی جوائنٹ ایکشن کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے راستے کھلے ہیں، فضا ہموار ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. لیکن باقاعدہ ایک اپوزیشن کا کوئی بڑا اتحاد قائم کرنا، اس پر ہماری جنرل کونسل نے، ہم نے ان کے سامنے ساری بات رکھی، لیکن کونسل اس پر ابھی آمادہ نہیں ہے اور اس پر کام کی ضرورت ہوگی. یکدم سے ایک جست میں شاید ہم یہ مقصد حاصل نہ کر سکیں. مائنز اینڈ منرلز بل جو صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی پیش کیا جا رہا ہے، ابھی تک پیش نہیں ہوا، یا بلوچستان میں پیش کر بھی دیا گیا ہے اور شاید پاس بھی ہو چکا ہے. جمعیت علماء اسلام کی جنرل کونسل نے اس کو مسترد کر دیا. میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ہمارے بلوچستان اسمبلی میں ہمارے کچھ پارلیمانی ممبران نے اس کو ووٹ دیا ہے. تو ان سے باضابطہ طور پر وضاحت طلب کر لی گئی اور ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے. اگر جماعت ان کے جواب سے مطمئن ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ اس عذر کو، اگر کوئی واقعی جائز عذر ہے تو قبول کیا جا سکتا ہے. اگر جماعت مطمئن نہ ہوئی تو پھر ان کی رکنیت ختم کر دی جائے گی. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اسمبلی میں ہماری تعداد گھٹ جائے گی، ہمارے ممبران کی تعداد کم ہو جائے گی. نہیں، اصول ہوتا ہے، اور میں مرکزی امیر ہوتے ہوئے بھی پارٹی پالیسی سے انحراف نہیں کر سکتا، تو ہمارے دوسرے ساتھی کیسے کریں گے؟ پارٹی نظم سب سے اولین چیز ہے. اس کے لیے کسی فرض کو قربان کیا جا سکتا ہے لیکن پارٹی کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اس حوالے سے بھی جو پھر آئندہ مستقبل میں فیصلے ہوں گے تو حکمت عملی ہماری مرکزی عاملہ یا شورا ہی طے کرے گی. بتائیے گا، آپ نے جیسے ابھی مجلس عمومی کے فیصلوں کے حوالے سے آگاہ کیا اور آپ نے کہا کہ اشتراک عمل جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لاہور کے اجلاس کے بعد ایک بات سامنے آئی کہ آپ منصورہ گئے اور اس کے بعد ایک اتحاد مجلس کے نام سے ایک نیا نام بھی سامنے آیا. تو یہ بتائیں کہ کیا آپ سیاسی پارلیمانی جماعتوں سے جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور کیا ایک مرتبہ پھر متحدہ مجلس عمل تو بحال نہیں ہونے جا رہی، یا پھر کسی اور عنوان سے جو ہے آپ اپنی تحریک جو ہے پاکستان میں چلانے جا رہے ہیں؟
مذہبی جماعتوں کے ساتھ رابطے قائم کرنا یہ ہمارے نزدیک ایک مثبت اقدام ہے، اور ویسے بھی ایک عرصہ ہوا میں منصورے نہیں گیا تھا، نئے امیر ان کے منتخب ہوئے تب بھی میں نہیں جا سکا، اور عین انہی دنوں میں جب ہماری مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس ہو رہا تھا تو پروفیسر خورشید صاحب کی وفات بھی ہو گئی، تو تعزیت کے لیے بھی پھر میرا جانا وہاں ضروری ہوا، اور انشاءاللہ اس رابطے کے مثبت اثرات سامنے آئیں گے۔ جہاں تک ہے مجلس اتحاد امت کا تعلق، اس کا جماعت اسلامی کے دفتر جانے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو ہم نے اسلام آباد میں کنونشن کیا تھا، جس میں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمن صاحب یہ سارے حضرات شریک تھے، تو اس کنونشن سے یہ نام تجویز کیا گیا تھا، اس کنونشن سے۔ آپ لوگوں نے تو پرسوں میں نے جب اسلامی کے دفتر میں جانے سے جوڑ دیا اس کو۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر اس نام سے مزید ہم جلسے کریں گے تو یہ کوئی باضابطہ نہ کہ کوئی اتحاد ہے، نہ کوئی تنظیم ہے، نہ اس کی کوئی رکن سازی ہے، نہ اس کی کوئی تنظیمہ ڈھانچہ ہے، ایک اشتراک عمل کے حد تک ایک بیٹھک ہے، اور علماء کا اکٹھے بیٹھنا اس کے یہ فائدہ بھی ہم اٹھائیں گے، اور اس پر ہم متفق ہیں کہ اگر کوئی دینی شرعی مسئلہ ملک میں آتا ہے تو اس پر بھی ہم مل کر بیٹھ سکیں اور گفتگو کر سکیں۔ فلسطین کا معاملہ ہے تو اس پر بھی ہمارا ایک اشتراک عمل اس حوالے سے ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک مشترکہ موقف لینا، شرعی معاملے پر ایک مشترکہ موقف لینا، اس کے لیے ایک بیٹھک کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ اس وقت سے ہم نے اس کا آغاز کیا۔ یہ جو ابھی لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے یہ بھی مجلس اتحاد امت ہی کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، لیکن باقی خود جمعیت علماء کے اپنے پلیٹ فارم سے بھی ہو رہے ہیں، اور جس میں سب کو دعوت دی جاتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے فی الحال کسی بڑی اپوزیشن اتحاد کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کی ہے، تو پچھلے دنوں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جے یو آئی نے تحریک انصاف کے سامنے کوئی ڈیمانڈس رکھی تھی جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، یہ بات درست ہے؟ یہ باتیں تو ہماری 1 سال سے چل رہی ہیں، اور ابھی تک تعلقات کی بہتری، آپس کے بہتر ماحول کی تشکیل، اس پہ تو بہت پیش رفت ہوئی ہے۔ جب ہم کبھی ایک دوسرے کو بالکل نہیں ملتے تھے تو ہم بلا تکلف اب ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، میں بھی چلا جاتا ہوں، وہ بھی تشریف لے آتے ہیں۔ تو لیکن یہ پوری دنیا میں بھی ہے جہاں پر پارلیمانی جمہوری نظام ہوتا ہے، جہاں پر پارلیمنٹوں میں اپوزیشن بیٹھتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 پلیٹ فارم ہوتے ہیں، وہ آپس میں رابطہ بھی رکھتے ہیں لیکن ان کا ایکشن جو ہے وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ہوا کرتا ہے۔ تو یہ کوئی پہلی مرتبہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا، دنیا کے اور پارلیمانی ملکوں میں بھی اس طریقے سے مثالیں موجود ہیں۔